الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم۔ بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے۔ تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، روزہ داروں کو تراویح بھی مزہ دیتی ہے۔ معزز معقر سامعین اعظام، اللہ جل جلالہ ہمیں نوالہ ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے اس کے پاک اور مقدس گھر میں بیٹھ کر اس کی پاک اور مقدس باتوں کو سماعت کرنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمیں نوالوں نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ یہ رمضان کا مل جانا بڑی خوشی کی بات ہے اور سعادت کی بات ہے۔ آج ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا گھروں میں ہیں، ذرا غور کریں کہ پچھلے سال ہمارے ساتھ جتنے تھے وہ اس سال نہیں ہیں، یا پھر وہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں یا پھر کسی وجہ سے باہر مشغول ہیں۔ اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر ایک واقعہ عجیب لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں خواب دیکھا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر روز صبح کی نماز کے بعد لوگوں سے ارشاد فرماتے کہ جو خواب دیکھا ہے بیان کرے تاکہ میں اس کا تعبیر کہہ دوں۔ ہر خواب کا کوئی نہ کوئی تعبیر نکلتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر وہ صحابی اپنا خواب بیان کرنے لگے کہ میں یہ خواب دیکھا ہوں کہ ایک قبیلے کے 2 آدمی ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور دوسرے آدمی کا انتقال 1 سال بعد ہوا، اور دونوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اللہ نے جنت میں جانے کا اس آدمی کا پہلے فیصلہ سنایا جو شہید سے 1 سال بعد انتقال کر گئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ شہید کا مقام بہت اونچا ہے اور مرتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے قطرے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، اور پھر
یہ شخص جو اس کے 1 سال بعد انتقال کیے گئے ہیں وہ اپنے بستر پر مرے ہیں، نہ شہید ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو اتنا اونچا مقام کیوں ملا؟ میرے دل کے اندر ایک خدشہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ شہید کو تو پہلے جنت میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو سماعت کیا اور پھر مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہیں ان کی عبادت کو دیکھنی نہیں چاہیے جنہوں نے شہید سے 1 سال بعد انتقال کیے لیکن عبادت کی وجہ سے بہت آگے بڑھ گئے۔ 1 سال میں 365 دن ہوتا ہے اور 365 دن کو اگر ہم 5 نمازوں کے ساتھ ضرب کریں تو 13,000 سے زیادہ کچھ نمازیں ان کی ہو جاتی ہیں، اور پھر 1 مہینے کے روزے اور پھر تراویح، پھر اعتکاف اور دیگر نوافل۔ اور میرا فرمان یہ ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک میں فرض ادا کرتا ہے اس کو 70 فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور جو نفل ادا کرتا ہے اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ ان کے اتنے سارے نیکی ہونے کی وجہ سے اللہ نے شہید سے پہلے ان کے مقام کو بلند کیا، اللہ نے شہید سے پہلے ان کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنایا۔ یہ عبادت کی وجہ سے ان کا یہ مرتبہ و مقام ان کو ملا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث سے ہمیں شرح ہونا چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سال بھی رمضان عطا کیا ہے۔ رمضان کا مل جانا بڑی سعادت کی بات ہے دوستو بزرگوں۔ سعادت کیوں نہ ہو، خوشی کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ یہاں پر اس مہینے کی ایک گھڑی میں، ایک سیکنڈوں میں، ایک منٹوں میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو بڑھا رہے ہیں۔ ابھی ہم سب جمعہ کی نماز ادا کرنے آئے ہیں، اگر ہم آج جمعہ کی نماز ادا کریں گے روایت کے مطابق ہمیں 70 جمعہ کی نماز ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر جمعہ کے بعد عصر کی نماز ادا کرنے مسجد آئیں گے، یا پھر کوئی کسی وجہ سے مسجد نہیں آ سکا، اپنے گھر میں فرض ادا کر لیا، حدیث کے مطابق اس کو 70 فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ یعنی ایک آدمی عصر کی نماز کو 70 مرتبہ پڑھے گا، اس کو جتنا اجر و ثواب ملے گا، ایک آدمی صرف رمضان مہینے میں 1 مرتبہ فرض کو ادا کرے گا اس کو اتنی ثواب ملے گا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نیکیوں کو بٹورنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا، اللہ کے یہاں سے نیکی بارش کی طرح برستے ہیں۔ اور یہ بات دوستو بزرگوں کسی جھوٹے کی بات نہیں، بلکہ سچوں کے سچے، صدیق کے صدیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دنیا کی ہر چیز جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر چیز میرے دوستو بزرگوں مٹ سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی بات مٹ نہیں سکتی۔ آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ نے جو بات کہہ دی تھی، آج سائنسدان اس کو ریسرچ کر کے اسی بات کا توڑ نکال کر پیش کرتے ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے، ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہمیں واعظ فرمایا، اور واعظ کیا فرمایا؟ کہا کہ تمہارے اوپر ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے، رحمت والا مہینہ آ رہا ہے، جو اپنی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر لے کر آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ وقت رات میں بھی عبادت میں لگانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے رہے ہیں۔ آج سے 5-6 دن پہلے لے لو یا ہفتہ بھر لے لو، پچھلے جمعے کو ہم میں سے کون ایسا ہوگا جو تہجد پڑھا ہوگا؟ لیکن الحمدللہ جب سے رمضان آئی ہے، مرد، عورت، بچے، بچیاں، سب کے سب کچھ نہ کچھ کم از کم 2 رکعت تہجد پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں۔ سحری کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، وقت ملتا ہے وضو کر کے پہلے تہجد پڑھ لیتے ہیں، پھر اذان کے بعد نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ یہ کس نے توفیق دیا؟ اللہ ہی نے توفیق دیا۔
چنانچہ دوستو بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینوں میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اس کو ہم شب قدر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا میں اس کو 70 فرض کے برابر ثواب دوں گا، جو اس مہینے میں نفل ادا کرے گا میں اس کو فرض کے برابر ثواب عطا کروں گا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول نے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، کہ جو اس مہینے میں صبر کرے گا اس کا بدلہ میں جنت عطا کروں گا۔ صبر کس بات پر کرنا ہے؟ آگے علماء اکرام نے بڑی دلائل لکھی ہیں، بڑی وضاحت لکھی ہیں کہ سب سے پہلے آدمی صبر اپنے غصے پر کرے، اپنی ناگواری حرکتوں پر کرے، کوئی اپنے مزاج کے خلاف کام پیش آ جائے اس پر صبر کرے، یا پھر سحری نہ کیا ہو اس پر صبر کرے، عبادت میں زیادہ وقت مل رہا ہو اس پر صبر کرے۔ ہر وہ چیز جو اپنے مزاج کے خلاف ہو جاتی ہو اس پر صبر کرنے ضروری ہے۔ اور صبر کا بدلہ کیا لکھا گیا کہ جو آدمی صبر کرے گا اس کا اجر جنت ملے گا۔ اور پھر یہ مہینہ، اس مہینے کے 3 حصے فرمائے گئے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت والا، دوسرا حصہ مغفرت والا، اور تیسرا حصہ آگ سے آزادی والا ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جب تم اس مہینے کو پاؤ تو کسی روزے دار کو اگر افطار کراؤ گے تو تمہیں روزے دار کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور اس افطار کرانے والے کے نیکیوں میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ جب اس بات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحابہ سننے لگے تو کہنے لگے کہ ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہم کسی روزے دار کی افطار کرائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دور ایسا دور تھا کہ غریبی، مفلسی ہر کسی کو واقع تھی، کئی دن کا کھانا میسر نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس سوال پر ان کو اطمینان دلایا، ان کو بھروسہ دلایا، ان کو مطمئن کرایا کہ تمہیں گھبرانے کی بات نہیں، کہ آج کے دور کے کچھ دور کے بعد ایسا دور آئے گا، کچھ زمانے کے بعد ایسا زمانہ آئے گا لوگ افطاری میں قسم قسم کی چیزیں کھائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے آج ہم افطاری میں کس انداز سے کھا رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور جو کھانے والے ہی جانتے ہیں کہ غیر رمضان میں ہمیں وہ چیز میسر نہیں ہوتی۔ کھانے کو ہم چاہ کے بھی کھا نہیں سکتے رمضان کے بغیر، لیکن رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھلا دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی روزے دار کو افطار کرانا چاہتا ہے اور صرف ایک کھجور کھلا دے اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، یا پھر لسی پلا دے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، یا ایک گھونٹ شربت پلا دے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، لیکن روزے دار کے ثواب میں کمی نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ روزے دار کے برابر ثواب مل جائے گا، جو افطار کرا ہے اس کا تو روزے کا ثواب ختم ہو گیا، ضائع ہو گیا، بلکہ اس کو بھی ثواب دیا جائے گا روزے کے اعتبار سے، جو کرا رہا ہے اس کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ جب تم اس مہینہ پاؤ تو اس مہینے میں 4 کام زیادہ سے زیادہ کرو۔ پہلا 2 کام اللہ کی محبت کے لیے ہے، اور دوسرا 2 کام اس سے چارہ کار ہی نہیں۔ پہلا 2 کام یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی طلب کرو، ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، لا الہ الا اللہ کی ورد کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ہمیشہ صرف پڑھتے رہو، کرتے رہو کہ لا الہ الا اللہ۔ کثرت کے ساتھ اس تسبیح کا ذکر کرو۔ اور دوسرا 2 چیز، اپنے گناہوں سے توبہ مانگو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ مانگنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وضو کرے، نماز پڑھے، پھر دعا مانگے۔ یہ تو احسن طریقہ ہے، یہ تو افضل طریقہ ہے، یہ تو اعلیٰ طریقہ ہے، لیکن آدمی کے پاس اگر اتنا وقت نہیں
اتنا کام کرنے کے لیے وہ چلتے پھرتے استغفار پڑھ لے، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے گا تو اس کے گناہ دھل جائیں گے، اس کے گناہ مٹ جائیں گے، اس کے گناہ کو مٹا دیا جائے گا۔ اس طریقے سے بھی آدمی کیا کرے؟ ذکر کرے۔ اور دوسرا دو چیز جو اپنے لیے ضروری ہے، جس سے کوئی آدمی خلاصی نہیں، ہر آدمی کو اس کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ دعا میں جنت کی طلب کرے، کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرے۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کی تمنا یہی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہر آدمی کے دل کے اندر خواہش رہتی ہے کہ میں جنت میں جاؤں، اس لیے کہ جنت اعلیٰ ترین جگہ ہے، باغات ہیں۔ اور پھر ایک دعا یہ بھی مانگے کہ یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا۔ کوئی آدمی یہ نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جاؤں، اس لیے کہ جہنم کے اندر اللہ نے دردناک عذابات رکھے ہیں، اللہ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو اللہ کے نافرمان بردار بندے ہوتے ہیں، گنہگار بندے ہوتے ہیں، ناشکر گزار بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے یہ عذاب رکھا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے جو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے یہ قرآن والا مہینہ ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن عظیم کو رمضان المبارک میں ہی اتارا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں روزے کے متعلق کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض، اسی طرح روزہ بھی دوستو بزرگوں فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، پہلا ایمان، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج، یہ فرض ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کا انکار کر دے کسی ایک کا بھی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اس کا اسلام میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں رہتا، مسلمان بن ہی نہیں سکتا۔ اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہمیں روزے کی شکل میں ایک فرض دیا ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہمارے اوپر عائد کیا جاتا ہے، اور یہ موسم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، کبھی سردی میں آئے گا، کبھی بارش میں آئے گا، کبھی گرمی میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس موسم میں روزے کو بھیج کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا صبر کرتا ہے اور میرے حکم پر کتنا کھرا اترتا ہے۔ اس لیے دوستو بزرگ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، یعنی ہم سے پہلے جتنے نبی آئے، ان کے ماننے والے آئے، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا کہ وہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں بھی اگر ہم تواریخ کا مطالعہ کریں گے، ہر دھرم کے اندر روزہ ہے، لیکن سب کے روزے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ ہندو دھرم میں بھی روزہ ہے، سکھ دھرم میں بھی روزہ ہے، لیکن ان کے روزے میں کھانے پینا شمار ہے اور شامل ہے، لیکن ہمارا روزہ ایک ایسا واحد روزہ ہے کہ آدمی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک نہ کچھ کھائے گا نہ کچھ پیے گا، صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بھوکا رہے گا۔ ہر وہ چیز جو اس کے لیے حلال تھی وہ بھی جو ہے روزے کی حالت میں اس پر حرام ہو جاتی ہے، یعنی کہ کھانا اس کے لیے حلال تھا، روزے کے لیے حرام ہو گیا، پینا حلال تھا، روزے کے لیے حرام ہو گیا، بیوی حلال تھی یا شوہر حلال تھا، روزے کے لیے حرام ہو گیا، کہ انسان اس روزے کی حالت میں اپنی خواہش کی پیروی نہیں کر سکتا، اپنی خواہش کو مارے گا، اپنی خواہش کو مروڑے گا اور تابعداری اللہ کی کر وقت گزارے گا۔ اور ہر آدمی بخوبی جانتا ہے وہ اپنے روزہ کس طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے یہ روزہ ایمان کی تازگی کی وجہ سے، ایمان کی حرارت کی وجہ سے آج مسلمانوں کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ یہ ایمان کے بل بوتے پر اللہ تعالی ہمارے روزے کو آسان کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہوتا یہی روزہ مشکل بن جاتا ہے۔ اب غیروں میں جاؤ، ان کو کہو کہ روزہ رکھ کے دکھائیں، تقریباً میرے دوست بزرگوں 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے،
اس میں ایک گھونٹ ایک قطرہ پانی ہم الگ سے نہیں اتارتے، صرف دھوپ کے علاوہ، غیر اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر ایمانی تازگی نہیں ہے، ایمانی حرارت نہیں ہے، ایمانی قوت نہیں ہے، ایمانی ٹیمپریچر نہیں ہے، جس کے لیے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ طرفی ہے، یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کے جانب سے ایمان کی بدولت ہمیں اللہ تعالیٰ برداشت کی طاقت دیتا ہے۔ وہی دیکھو رمضان کے علاوہ کوئی آدمی بھوکا رہے، مجال ہے کہ بھوکا رہ کے دکھا سکتا ہے، پیاسا رہ کے دکھا سکتا ہے۔ اگر بھوک بھی برداشت کر لے گا، پیاس برداشت نہیں کرے گا، ہر 2-4 گھنٹے میں ایک چلو پانی ضرور پیے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں دیکھو، مزدور کو دیکھو کتنی سخت محنت کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، پھر بھی روزے کی حالت میں کام کرتا ہے، پسینے سر سے لے کے پیر تک بلکتا رہتا ہے، شرابور ہو جاتا ہے پسینے سے، پھر بھی اللہ کا ڈر اس کے اوپر مانے ہوتا ہے۔ یہ روزے کی خاصیت ہے۔ روزہ انسان کو تقوی بنانے کا ایک ذریعہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کا خوف پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ آج دیکھو افطار کے وقت ہمارے دسترخوان میں کئی قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، بڑا تو بڑا بچہ بھی ہاتھ نہیں لگاتا، اس کے دل میں بھی ڈر اور خوف ہے کہ اذان ہوئی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بغیر رمضان میں لا کر دو، آدمی ٹوٹ پڑیں گے، کھانے کے لیے تتر بتر کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھو یہ اس مہینے میں اللہ کا ڈر اور واقع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بڑا تو بڑا بچہ بھی ڈرتا ہے کہ اذان نہیں ہوئی۔ اذان کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے نام پر ہم کھانا چھوڑے ہیں اور اللہ کے نام پر ہم کھانا شروع کریں گے۔ یہ روزے کی خاصیت ہے دوستو۔ یہ روزہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، صرف بھوکا رہنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ روزے میں دوستو بزرگوں، گائے بیل کو بھی آپ روزہ رکھانا چاہو گے تو روزہ رکھا سکتے ہو۔ اگر چھوٹے بچے دودھ پینے والے بچے کو بھی آپ روزہ رکھانا چاہو گے تو روزہ رکھ سکتی ہے۔ صحابہ کے زمانے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ دودھ پینے والے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ وہ صحابیہ عورت فرماتی ہے رمضان کا مہینہ آتا تھا، ہم بچوں کو کھیلنے کے بہانے بہلاتے تھے اور وقت ان کا اسی طریقے سے گزار دیتے تھے۔ جب مغرب کا اذان ہوتے تھے کہ ہم ان کو اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتے تھے تاکہ میرے بچے کا بھی روزہ ہو جائے۔ صحابی اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ روزہ ہمیں جو ہے ہمارے ایمان کے اندر حرارت پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے روزہ کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ڈرنے والا بنے، اپنی عبادت میں اضافہ کرنے والا بنے، اپنے عبادت کو بڑھائے۔ افسوس کی بات یہ ہے، برا نہ سمجھے کہ روزہ جب سے شروع ہوا ہے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ میری عبادت میں کتنی بڑھوتری ہوئی ہے، میرا فرض کتنا ادا ہو رہا ہے، میرا نوافل کتنا ادا ہو رہا ہے، میرے قرآن کی تلاوت میں کتنی اضافہ ہوئی، میرے تسبیحات میں کتنا اضافہ ہوا، میرے خیرات میں کتنا اضافہ ہوا، میرے صبر میں کتنا اضافہ ہوا، میرے ہر اخلاق میں کتنا اضافہ ہوا۔ ہر آدمی اس کو ٹٹولے۔ روزہ آیا یہ سب سبق دینے کے لیے کہ تم صبر کرنا سیکھو، اخلاق کو بڑھانا سیکھو اور تم عبادت کرنا سیکھو، عبادت میں لانا سیکھو، اور جو اللہ کا قرب حاصل کرنا سیکھو روزے کے ذریعے سے۔ میرے دوستو بزرگ، ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے کہ روزے میں وہ جو ہے صرف تراویح کی نماز میں 2-2 3-3 گھنٹے صرف تراویح کی نماز میں وقت خرچ کرتے تھے، اور رات اور دن میں صرف 2-4 گھنٹہ سوتے تھے، اور پھر سارا دن اور رات صرف اللہ کی عبادت، کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ آج ہمارے یہاں سے قرآن کی تلاوت ختم ہو چکی ہے، جبکہ اس مہینے کو کتاب اللہ سے خاص مناسبت ہے۔ آسمانی چاروں کتاب کے ساتھ ساتھ جتنے صحائف دنیا کے اندر آئے ہیں، آسمان سے اللہ نے اپنے معصوم اور برگزیدہ بندوں پر نازل کیا ہے، سب کا سب کہیں نہ کہیں تعلق روزے کے ساتھ، رمضان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہر نبی کو جو کتاب ملی ہے رمضان کے مہینے میں ملی ہے۔
اس لیے دوستو بزرگوں، آج کے پیغام میں ایک پیغام یہ بھی ہے، آج کے بیان کا ایک سبق ہمیں یہ بھی دیا جاتا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ کریں۔ اگر ہمیں پڑھنا معلوم نہیں، صرف قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھیں ہی تو صحیح، اور اس کے حرف پر، اس کے کالے لائن پر صرف اور صرف یہ کہہ دیں کہ یہ قرآن حق ہے اور سچ ہے، ہمارا قرآن کے پڑھنے میں شمار کیا جائے گا ہمارا نام، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، روزے میں آدمی ان چیزوں سے بچے۔ آدمی جس طرح بھوک اور پیاس کا روزہ رکھتا ہے، اسی طرح زبان کا بھی روزہ رکھے، یعنی کہ آدمی اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، اور اسی طریقے سے بدنگاہی سے، بد کلامی سے، بری بات کے سننے سے، برے خیالات کے دل کے اندر پیدا کرنے سے بھی بچائے۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آدمی برے چیز کو کرنے سے بچے، برے جگہ پر چلنے سے بچے۔ اگر آدمی برے جگہ پر چلنے سے نہیں بچ رہا ہے، اس کے پیر کا روزہ نہیں ہوا۔ اگر برے چیز کو پکڑنے سے نہیں بچ رہا ہے، اس کے ہاتھ کا روزہ نہیں ہوا۔ بری چیزوں کو دیکھنے سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کے آنکھ کا روزہ نہیں ہوا۔ بری چیز کو سننے سے نہیں بچ رہا ہے، اس کے کان کا روزہ نہیں ہوا۔ بری بات کو کہنے سے نہیں بچ رہا ہے تو اس کی زبان کا بھی روزہ نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی برے خیالات کو سوچنے سے نہیں بچ رہا ہے، سمجھو کہ اس کے دل کا بھی روزہ نہیں ہوا۔ روزہ تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک، چاہے وہ ظاہر کا ہو یا باہر کا ہو یا اندر کا ہو، سب کا نام روزہ ہے۔ آدمی ہر چیز کو روزے سے بچائے، روزہ میں رکھے تو کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے روزے میں آدمی کوئی ویکسین لے گا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آکسیجن لے گا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آنکھ میں دوا ڈالے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کان میں دوا ڈال دے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے ہیں، روزے کے بعد، سحری کے بعد سو جاتے ہیں، اس کے درمیان میں ان پر نہانے کی حاجت ہو گئی، نہانے کی ضرورت پڑ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے بعد اگر ضرورت پیش آ جائے وہ غسل کر لیں گے، ان کا روزہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے سے روزہ 3 لوگوں پر معاف ہے۔ ایک مسافر جو کہیں سفر کر رہا ہے، یا سمجھو کہ ابھی کوئی حیدرآباد کا سفر کرے گا، کوئی دلی کا سفر کرے گا، اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ پھر روزہ رکھ سکتا ہے، یا اس کے اندر بشاشت ہے کہ میں سفر کے دوران سفر روزہ رکھ سکتا ہوں تو روزہ رکھ کر جائے۔ لیکن شریعت نے آسان بنایا ہے کہ سفر کے دنوں میں جتنے دن روزے اس کے چھوٹ جائیں گے، رمضان کے بعد اتنا دن روزہ رکھے گا۔ اسی طرح حیض نفاس والی عورت، اس کے اوپر بھی روزہ معاف ہے کہ وہ روزے کے بعد جب اس سے پاک ہو جائے، رمضان کے بعد اس روزے کو پورا کرے۔ یا پھر ایسا مریض جس کو ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کے جان کو خطرہ ہے، تو اس کے اوپر بھی روزہ معاف ہے کہ اگر رمضان کے بعد ہو یا پھر زندگی میں کبھی صحیح سالم ہو گیا، پھر اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے کہ اپنے روزے کو قضا کرے۔ یا اسی طرح میرے دوستو بزرگوں، ایک بات یہ ہے، کوئی آدمی روزہ رکھا، روزے کے درمیان میں اس نے ایسا کام کیا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، جان بوجھ کے کھا لیا، یا جان بوجھ کے اپنی بیوی سے مل گیا، جان بوجھ کے ایسا حرکت کر دیا جس سے روزے میں نقصان آ گیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو اس کے اوپر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ کفارہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک روزہ کوئی آدمی جان بوجھ کر توڑے گا، ایک روزے کے بدلے میں اس کو 2 مہینے کا روزہ لگاتار رکھنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ اگر 2 مہینے کا روزہ لگاتار نہیں رکھا تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی لگاتار روزہ رکھنے سے قاصر ہے، پھر 60 آدمیوں کو کھانا کھلائے گا 2 وقت کا، یا پھر 60 آدمی کے تعداد کے برابر صدقہ فطر ادا کرے گا تاکہ اس کا ایک روزہ مکمل ہو جائے۔ اس لیے بے شمار باتیں ہیں جو روزے کے مسائل سے ہیں، اس لیے جس کو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے وہ اس کے طلبگار ہوں تو آگر ہم سے مل سکتے ہیں اور زیادہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں کہی گئی ہے اس کو صحیح سمجھنے، صحیح سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے مہینے میں فطرہ نکالتے ہیں، اس سال بھی فطرے کا مقدار متعین کیا گیا ہے۔ فطرہ اور زکوٰۃ کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعے میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ آج اتنی بات ضرور سماعت کر لیں کہ اس سال فطرے کا جو رقم ہے وہ 50 روپیہ رکھا گیا ہے۔ کتنا روپیہ؟
50 روپیہ رکھا گیا ہے، یہ فطرہ کہاں دینا ہے، کس کو دینا ہے، الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں، پھر بھی انشاءاللہ تفصیل سے آئندہ جمعے کو بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیں۔